بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لشکر حر کے سامنے دوسرا خطبہ۔ وقت عصر کوچ کرنے کا حکم دیا، میرے ساتھی چلنے کو تیار ہو گئے۔ منادی کو حکم دیا کہ سب کو نماز عصر کے لیے بلایا جائے۔ میں نے نماز عصر کی امامت کی، اس کے بعد لشکر حر کی جانب رخ کیا اور بعد از حمد و ثناء الہی ان سے کہا: لوگوں، میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ تم پر اہل بیت پیغمبر ان ادیان حکومت سے زیادہ حکومت کا حق رکھتے ہیں جو ناحق اس مقام پر قابض ہوئے، اور تمہارے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ روا کیا۔ خدا کی خوشنودی اسی میں ہے کہ تم لوگ اس پر اعتماد کرو اور حق کو اہل حق کے لیے قبول کرو۔ اگر ہم سے ناراض ہو اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے اور تمہاری رائے مجھے موصول ہونے والے تمہارے خطوط اور تمہاری نمائندوں کی باتوں کے خلاف ہے تو میں یہیں سے واپس لوٹ جاتا۔ حر نے جواب دیا: خدا کی قسم، مجھے ان خطوط اور نمائندوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ میں نے اپنے اصحاب میں سے ایک سے کہا: عقبہ، خطوط کا ٹھیلا اٹھا لاؤ۔ وہ خطوط سے بھرا ہوا ٹھیلا اٹھا لایا اور لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ حر نے جواب میں کہا: ابا عبداللہ، ہم ان خطوط لکھنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہمیں ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ سے ملاقات کے بعد اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو امیر کے پاس لے کر نہ جائیں۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا: ابن یزید، کیا تو جانتا ہے کہ اس کام کی نسبت موت تجھ سے زیادہ نزدیک ہے؟ میں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ اور خواتین کو بھی سوار کرو، دیکھتے ہیں حر اور اس کا لشکر کیا کرتا ہے۔ لشکر حر ہماری روانگی میں حائل ہوا۔ میں سخت لہجے میں حر سے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا: تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ حر نے کہا: اگر آپ کے سوا کسی دوسرے عرب نے میری ماں کا نام اپنی زبان پر جاری کیا ہوتا تو وہ جو کوئی بھی ہوتا میں اسے جواب دیتا، لیکن خدا کی قسم میں آپ کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانے پر مجبور ہوں۔ میں نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا: پھر میں بھی تیرے ساتھ نہیں چلوں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ حر نے کہا: میں بھی آپ کو جانے نہیں دوں گا، چاہے میرے اور میرے سپاہیوں کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں نے کہا: پھر دونوں لشکروں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر اور خود میرے مقابل آ۔ اگر تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو میرا سر ابن زیاد کے لیے بھیج دینا، اور اگر میں نے تجھے مار ڈالا تو خلق کو تیرے وجود سے آسودہ خاطر کروں گا۔ حر نے کہا: ابا عبداللہ، مجھے آپ کو قتل کرنے پر مأمور نہیں کیا گیا، میں فقط آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچانے تک آپ سے جدا نہ ہونے پر مأمور کیا گیا ہوں۔ خدا کی قسم، مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہ ہوگی کہ خدا مجھے آپ سے جنگ کرنے میں مبتلا کرے، لیکن میں نے اس گروہ کی بیعت کی ہے اور اس کے بعد آپ کی جانب آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس امت میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو روز قیامت حاضر ہو اور آپ کے جد محمد کی شفاعت کا امیدوار نہ ہو۔ مجھے ڈر ہے اگر آپ کے ساتھ جنگ کی تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی، لیکن اس وقت آپ کے بغیر کوفہ واپس نہیں لوٹ سکتا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ کوئی دوسری راہ اپنا لیں تاکہ میں ابن زیاد کو لکھ بھیجوں: حسین کسی دوسرے راستے سے جا رہا ہے اور مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔